بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اصل موضوع پر گفتگو کرنے سے پہلے آدمی کو اعمال شعوری طور پر کرنے چاہیے. بعض اعمال واجب ہوتے ہیں، فرض ہوتے ہیں، سنت ہوتے ہیں، اور ان اعمال کے کرنے میں کوئی مستقل محنت نہیں کرنی پڑتی، لیکن ہمارا مزاج اور رواج اور عمل ایسا بنا ہوا ہے وہ ہم کرنے کو تیار نہیں. مثلاً اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آپ نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے گھر سے نہا دھو کر، کپڑے پہن کر، اپنی دکان چھوڑ کر، زمینداری چھوڑ کر، گھاس کٹائی کا عمل چھوڑ کر، اپنی ڈیوٹی چھوڑ کر مسجد پہنچ گئے، مسجد میں بیٹھے ہیں، فارغ ہیں، توجہ سے میری بات سن رہے ہیں. میں درود شریف پڑھوں تو آپ بھی آہستہ آہستہ درود شریف پڑھا کریں. کوئی ایکسٹرا وقت نہیں اس کو آپ کو مت لو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک آئے تو درود شریف پڑھا کریں. یہ بلا مشقت اور بلا محنت کے عظیم ترین نعمت ہے اور عظیم عمل ہے. فضیلت کے حاصل کرنے کے اعتبار سے، ثواب کے حاصل کرنے کے اعتبار سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی علی واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ. جس بندے نے میرے اوپر ایک مرتبہ درود شریف پڑھا، مثلا آپ نے سنا نام، آپ نے سب نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، پڑھا کر زبان سے ہونٹ ہلا کر کے صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ آپ نے درود شریف پڑھا، 10 رحمتیں اللہ کی آپ پر اتریں گی. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا البخیل الذی من ذکرت عنده فلم یصلی علی. وہ بندہ بخیل ہے کہ اس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ میرے اوپر درود شریف تو زندگی بھر کے لیے یاد رکھو، جب مسجد کے اندر داخل ہوں تو مسجد میں دایاں پاؤں پہلے داخل کریں، مسنون دعا پڑھیں،
بسم اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، وہاں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھی پڑھی. بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک. آپ یہ پڑھتے ہوئے داخل ہوں گے تو بھی داخل ہونا ہے، اور یہ نہ پڑھتے ہوئے داخل ہونا تو بھی داخل تو ہونا ہے. ادب کے ساتھ اللہ کے گھر میں داخل ہو رہا ہوں. اللہ تیرے نام کی مدد سے، اللہ تیری توفیق سے میں تیرے گھر میں آنے کے لائق ہوا. والصلاة والسلام علی رسول اللہ، آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نذرانہ صلاۃ و سلام پیش کرتا ہوں. اللہم افتح لی ابواب رحمتک، پیارے اللہ اپنی رحمت کے دروازے میرے لیے کھول دیں. اور پھر جب یہاں گفتگو ہو یا کسی بھی دینی مجلس کے اندر ہوں آپ، جب بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرے. یہ بڑا ثواب والا عمل ہے، بڑی فضیلتوں کے حاصل کرنے کا سبب اور ذریعہ ہے، اور نہ پڑھنے والا بخیل ہے. اللہ تعالیٰ بخل سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو زندگی بھر اب یہ یاد رہے گا. ایسا نہ آئندہ جمعہ جب میں درود شریف پڑھوں تو پھر پتہ چلے گا قبرستان ہے. تو مسجد ہے، آپ توجہ کے ساتھ جو ہے وہ ایک گفتگو سنتے ہیں. پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو شریعت مقدسہ عطا فرمائی ہے اس کی ادائیگی کے لیے مسجد میں آپ آئے. تو آئندہ یاد رکھیں گے کہ جب بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک آئے تو آپ کیا کہیں گے؟ زندگی بھر کے لیے اس عمل کو اپنانے کا ارادہ کریں. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنیں گے تو درود پاک پڑھیں گے صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے مناسب سمجھا یہ آپ حضرات کے سامنے درخواست رکھوں. آج چوتھا جمعہ ہے. میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی ایک مرتبہ پھر جمعہ کے خطاب سے پہلے گفتگو کے آغاز میں تلاوت کی. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. چوتھی مرتبہ پڑھ رہا ہوں، یاد ہو جانی چاہیے. بہتر تھا کہ میں آج آپ کو ترجمہ پوچھتا اور آپ ادھر سے بولتے. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے ایمان والو، سب ایمان والے ہیں نا؟ الحمدللہ. اے ایمان والو، اپنی جانوں کو بھی اور اپنے اہل و عیال کو بھی بچاؤ. کس سے بچاؤ؟ جہنم کی آگ سے. خدا کرے یہ یقین آپ کو ہو کہ جہنم ہے، جنت ہے. یہ ایمانیات میں سے ہے، ایمانیات میں سے. اور میں ممبر پر بیٹھ کر کہتا ہوں اگر آپ کو دلائل سمجھ میں نہیں آتے تو یہ مسجد ہے، اس میں کوئی شک نہیں. یہ حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ممبر ہے، جمعہ کا دن ہے. میں آپ کو ایک بات کہنے لگا ہوں. آپ کے بچوں کی ضرورت ہے ڈگری، آپ کے بچوں کی ضرورت ہے اچھے کپڑے، آپ کے بچوں کی ضرورت ہے ضرورت کے مطابق مکان، آپ کے بچوں کی ضرورت ہے زمین جائیداد تجارت. لیکن قسم بخدا
اس سے زیادہ ان کی ضرورت ہے کہ ان کی قبر اچھی ہو جائے، آخرت میں وہ جنت کے حقدار بن جائے۔ ہم بچوں کے لیے پراپرٹی اس طرح بناتے ہیں کہ خود بھی جہنم کے مستحق بنتے ہیں، اولاد بھی جہنم کی مستحق بنتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ توجہ تام کے ساتھ سنیں کہ اولاد کی فکر کتنی ضروری ہے۔ ایک نام آپ نے سنا ہوگا، حضرت یعقوب علیہ السلام، سنا ہے؟ یعقوب علیہ السلام کے والد صاحب کا نام کسی کو یاد؟ اچھا، حضرت اسحاق فرما رہے ہیں مولانا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے والد کا نام یاد ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کون تھے؟ اللہ تعالیٰ کے نبی تھے، رسول تھے، کوئی معمولی ہستی نہیں تھی۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کون تھے؟ نبی تھے۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام کون تھے؟ اور ان کے بیٹے، ایک مشہور بیٹے کا کیا نام ہے؟ یوسف علیہ السلام۔ قرآن حکیم میں سب سے زیادہ ایک جگہ پر تفصیل کے ساتھ جس نبی کا تذکرہ ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کا پورا ایک حصہ ہے۔ باپ نبی، چچا نبی، دادا نبی، بیٹا، یعنی پورا گھر ہی نور علی نور ہے۔ اوپر کا سلسلہ بھی نبوت والا، نیچے کا سلسلہ بھی کتنا مقدس گھرانہ ہو۔ 4000 سے زیادہ صدیاں گزر گئی، آج بھی آپ پڑھ رہے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اتنی ہزار صدیاں گزر گئیں، آپ ہم نماز میں ابراہیم علیہ السلام کو یاد فرماتے ہیں۔ کیا شان ہوگی ابراہیم علیہ السلام کی۔ خود نبی، باپ نبی، دادا نبی، چچا نبی، بیٹا نبی، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا اس دنیا سے پردہ فرمانے کا آخری وقت ہے۔ پردہ فرمانے کا اللہ والے ہوتے ہیں۔ ہمارے حضرت مفتی فیض الوحید صاحب نور اللہ مرقدہ برد اللہ مضجعہ، مرض الوفات میں، جس بیماری میں ان کا انتقال ہوا، تو جب ان کو بخار ہوا اور وہ مسجد سے علاج معالجے کے تقاضے کے پیش نظر گھر لائے گئے، تو انہوں نے وصیت نامہ لکھا۔ وصیت نامے میں ایک چیز جو لکھی، اللہ تعالیٰ نے انہیں بیٹیاں عطا فرمائی، فرمایا میری بیٹیوں کی خیر خواہی یہ ہے کہ ان کی آخرت کی فکر کی جائے۔ یہ نہیں کہا ان کا کوئی بھائی نہیں ہے، ان کا خیال رکھنا، کیا فرمایا؟ ان کی آخرت کی فکر کرنا۔ یادش بخیر، یعقوب علیہ السلام جب دنیا سے تشریف لے جانے والے ہیں، آخری لمحات ہیں، آثار ہیں پردہ فرمانے کے، اس نبوت والے گھر کے افراد دائیں بائیں جیسے جمع ہوتے ہیں،
آپ اس وقت فرماتے ہیں، قرآن حکیم نے نقل کیا ہے، ما تعبدون من بعدی. آخری وقت میں کیا فکر ہے یعقوب علیہ السلام کو؟ بڑا خانوادہ ہے، کیا عظمتوں والا خانوادہ ہے، اوپر والے نبی، نیچے والے نبی، خود نبی، لیکن اگلی نسلوں کی فکر کس کو کہتے ہیں میں یہ آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں. وہ ہستی جو خود نبی، چچا نبی، باپ نبی، دادا نبی، بیٹا نبی، موت کے وقت جو فکر ہے انہیں، وہ کیا ہے؟ ما تعبدون من بعدی. تشریحاً میں کہہ رہا ہوں، تصحیح کر کے بتا رہا ہوں کہ میرے پوتوں، پوتیوں، بیٹوں، بیٹیوں، افراد خانوادہ، مجھے یہ فکر ہے تم میرے بعد عبادت کس کی کرو. جب نبی کو اپنی اولاد کی اتنی فکر ہے تو مجھے آپ کو کتنی فکر کرنی چاہیے. اللہ رب العالمین نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ. اے ایمان والو، کاش یہ بات میری اور آپ کے دل میں اتر جائے. چوتھا جمعہ میں بار بار اس لیے دہرا رہا ہوں کہ ہمارے دل و دماغ میں اترے ہی بات. اے ایمان والو، اپنی بھی فکر کرو، اپنے اہل و عیال کی بھی فکر کرو، اور جہنم کی آگ سے انہیں، اور جہنم سے کب بچیں گے؟ جب عقیدہ توحید پر ہوں گے، جب اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، جب وقت کے نبی پر ایمان لائیں گے، جب زندگی اس طرح گزاریں گے جس طرح رب العالمین نے بتایا. اور یہ ساری چیزیں آپ کو کیسے پتا چلیں گی کہ زندگی کیسے گزارنی چاہیے؟ اس کے لیے قرآن حکیم پڑھنا ضروری ہے. اس کے لیے اول مرحلے میں قرآن پڑھنا ضروری ہے، اور صرف پڑھنا ضروری نہیں. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یاد رکھیں، بات آدھی سنتے ہیں، توجہ ہوتی نہیں، پھر غلط بات پھیلاتے ہیں، غلط سمجھتے ہیں. قرآن پاک پڑھنا ضروری، اور صرف پڑھنا ہی ضروری نہیں، سمجھنا بھی ضروری. پہلا مرحلہ ہے پڑھنا. انسانوں کی رہنمائی کے لیے رب کائنات نے انبیاء علیہم السلام کا مقدس سلسلہ جاری فرمایا. انسان اول، رسول اول. یہ سلسلہ چلتا رہا، چلتا رہا، چلتا رہا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد لگ بھگ 5.5 صدیوں کا دور ایسا گزرا جس میں کوئی نبی رسول آیا نہیں. پرانے انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کسی نہ کسی شکل میں باقی رہی. 5.5 صدیوں میں کوئی وحی آسمان سے نہیں آئی. پھر امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، شافع روز جزا، یہ جو الفاظ میں بول رہا ہوں یہ ہمارے عقائد کے اظہار کے لیے. ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف نبی نہیں مانتے بلکہ خاتم الانبیاء مانتے ہیں. اگر کوئی صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانے اور خاتم النبیین نہ مانے تو وہ نبی ماننے کے باوجود
اسلام میں داخل ہے. اور اگر کوئی خاتم الانبیاء مانتا تھا پھر اس نے چھوڑ دیا، صرف نبی مانتا ہے خاتم النبیین نہیں مانتا، تو اسلام سے اسلامی تعلیمات کے مطابق خارج ہے. تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور آپ کے تشریف لانے سے پہلے 5.5 صدیاں پہلے وحی آئی تھی. درمیان میں ایک طویل عرصہ آسمان سے وحی نہیں ہے. اور پھر اس وحی پر جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، یعنی قرآن نازل ہوا، اس کے بعد بھی کوئی وحی آنا نہیں، آ چکا قرآن. تو اتنے طویل عرصے کے بعد انسانوں کے رب نے، انسانوں کے خالق اور مالک نے جو پہلا پیغام دیا انسانوں، یہ 4 جمعے میں یہاں لانے تک کے لیے آپ کا ذہن بناتا رہا. جو بات اب کہنا چاہتا ہوں، یہ 4تھا جمعہ ہے میں نے مسلسل کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ایمان والو اپنے آپ کو بھی، اپنی اولاد کو بھی، اپنے ماتحتوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ. اب جہنم کی آگ سے کیسے بچیں گے؟ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کر کے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرا کے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچ کر کے آپ جہنم سے بچیں گے، جنت میں داخل ہوں گے. اب اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کیسے کرنی ہے؟ اپنی مرضی کے مطابق نہیں، اپنی مرضی کے مطابق وہاں بالکل نہیں چلتا. آپ پر فجر کی نماز فرض ہے، وہ الگ بات ہے کہ شاید دنیا میں کم خطے ویسے ہیں جیسے ہمارا خطہ ہے. مسجدوں کے دائیں بائیں سینکڑوں اور ہزاروں لوگ رہتے ہیں، لیکن مسجد ترستی ہے، وہ جمعہ کے دن ہی اس میں حاضری دیتے ہیں. آپ چلے جاؤ ملک کے خطے کسی بھی ریاست میں، آپ کو فجر میں، مغرب میں، عصر میں، عشاء میں ماشاءاللہ مسجدوں میں ایک معقول تعداد نظر آتی ہے. لیکن ہمارے علاقوں میں کبھی ادھر سے جماعتیں آتی ہیں، پوچھتے ہیں آبادی کتنی ہے؟ جناب اتنے 100 آبادی ہے، اتنے ہزار. بھئی اتنے ہزار مسلمان ہیں، فجر میں تو 2 ہی تھے. پھر وہ کبھی کبھی کہتے ہیں بے مینڈر کی مسجدوں میں بوڑھے بھی نہیں آتے، اور جگہوں میں ہم نے دیکھا کہ کم از کم بوڑھے تو مسجد میں چلے ہی جاتے. خیر ایک بات آئی کہ اس سے پہلے ہم اس اہل نہ رہیں مسجدوں سے اپنا غیر مستحکم رشتہ قائم کریں، مضبوط رشتہ قائم کریں. میں کیا کہہ رہا تھا؟ جہنم سے کیسے بچیں؟ جہنم سے کیسے بچیں؟ تو اللہ کی مان کر جہنم سے بچیں گے. جن کاموں کے اللہ تعالیٰ نے کرنے کا کہا وہ کام کر کے ہم. تو میں آج یہ کر رہا تھا کہ نماز فجر فرض ہے، الحمدللہ یہ مانتے ہیں سارے، مگر رکعات بھی بتائیے کہ کتنی رکعتیں فرض ہیں؟ 2 رکعت. کتنی؟ 2. اچھا آپ یہ سمجھے اور اجتہاد کر لیں اور کہے چھوڑو مولوی کو، کتابیں لینے دو، پڑھے لکھے لوگ ہیں ہم. اللہ کو سجدہ کرنے سے بڑھ کر کوئی عمل پسند اللہ کو نہیں ہے. قرآن میں وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، سجدہ کرتا جا اور اللہ کے قریب ہوتا. اچھا فرض 2 میں کتنے سجدے ہیں؟ 4. آپ ایسا کریں کہ 2 رکعت کے بجائے 4 پڑھیں اور 8 سجدے کریں. تو کوئی 8 سجدوں میں 4 جو زائد سجدے پڑھیں، اللہ کو گالیاں دی آپ نے کیا؟ نہیں سجدے کو کیے ہیں آپ نے 4 زائد. آپ کے کسی نے پیسے لینے تھے 1000 روپے، وہ آپ کو 2000 دے دے، آپ پھولے نہیں سماتے، واہ تمہیں ضرورت ہے ابھی لے جاؤ. تو آپ نے تو اللہ کے لیے 4 کے بجائے 8 سجدے کیے اور 2 رکعت کے بجائے 4 پڑھی. تو کیا خیال ہے آپ کا کہ اللہ کے ہاں آپ فرض سے ادائیگی ہو گئی؟
نہیں ہوئی. حالانکہ سجدے کیے ہیں آپ نے, پیشانی آپ نے رب کے سامنے رکھی ہے, زیادہ آپ نے عبادت کی ہے, زیادہ وقت لگا ہے, زیادہ قرآن پڑھا ہے, زیادہ تسبیحات پڑھی, لیکن آپ ساری عمر پڑھتے رہو. قیامت میں جب رجسٹر کھلے گا تو پتا چلے گا کہ آپ نے تو فجر پڑھی, آپ نے فجر. اس کے لیے اللہ کے حکم کو ماننا مقصود ہے. اللہ کا حکم ہو جائے نہیں پڑھنی, نہیں پڑھنی. نماز عید الفطر, نماز عید الاضحیٰ سے پہلے نفل پڑھنے منع ہے. آپ پڑھیں گے گناہگار ہوں گے. حج میں آپ کو ظہر کا وقت ہو چکا ہے, عصر اس کے ساتھ پڑھنی ہے, یا جو ہے وہ مغرب کا وقت ہو رہا ہے لیکن آپ نے عشاء کے ساتھ پڑھنی ہے, تو آپ کہیں نہیں وقت ہو گیا نماز کا میں اسی وقت پڑھوں گا, تو آپ گناہگار ہوں. تو عبادات کو اگر جانے بغیر آپ کریں گے تو گناہگار ہے. اور اللہ کو مطلوب ہے کہ آپ کی 24 گھنٹے کی زندگی اس طرح گزرے, چاہے کمانا ہو, چاہے خرچ کرنا ہو, چاہے پڑوسی کے ساتھ معاملہ کرنا ہو, وہ اس طرح ہو جس طرح اللہ تعالیٰ کا حکم ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ. میں 2 منٹ میں اپنے 4 جمعے کی گفتگو پھر سمیٹتا ہوں. میں نے آپ کے سامنے قرآن پڑھا کہ رب نے فرمایا اپنے آپ کو اور اپنے محتاجوں کو جہنم سے بچاؤ, اور جہنم سے بچیں گے آپ اس وقت ہم سب جب اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزاریں گے. اور اللہ کے احکام کہاں سے پتہ چلیں گے؟ قرآن سے. اور پھر آپ جب تک قرآن نہیں پڑھیں گے کیسے اللہ کے احکام کو جانیں گے؟ اور اللہ کے احکام کو جانیں گے نہیں تو عمل کیسے کریں گے؟ مرضی والے اعمال قیامت میں منہ پر دے مارے جائیں گے. تو 5.5 صدیوں کے بعد جو پہلی وحی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر آئی, اور بڑے مسائل تھے عرب معاشرے کے اس وقت, ظلم کی انتہا تھی, حرام کے اندر ابتلا تھا, شراب نوشی تھی, شرک تھا, گھر گھر کے اندر بت رکھے تھے, گھر میں نہیں کعبۃ اللہ میں بت رکھے تھے, 1 2 4 نہیں سینکڑوں رکھے تھے. لیکن پہلی وحی میں یہ نہیں کہا شرک چھوڑ دو, یہ نہیں کہا بدکاری چھوڑ دو, ظلم چھوڑ دو, بلکہ پہلی وحی یہ تھی اقرأ باسم ربک, پڑھنا شروع کرو. جب پڑھو گے تو ساری برائیوں سے بچو گے, جب پڑھو گے نہیں تو سب کچھ کرتے ہوئے بھی نہ کرنے کے درجے میں جاؤں. دنیا اور آخرت کے تمام خوبیوں کے حصول کا طریقہ حصول علم. دنیا اور آخرت کی عزت ملنے کا سبب علم ہے. سارے اچھے اوصاف اپنے اندر پیدا کرنے کا ذریعہ علم ہے, اور تمام برائیوں سے بچنے کا ذریعہ علم ہے. تو اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو اگر آپ چاہتے ہیں کہ جہنم سے بچانا ہے, جنت تک پہنچانا ہے, تو قرآن پڑھنا ہے. قرآن پڑھنا ہی نہیں, خالی کہتے ہیں ہم ختم میں پڑھتے ہیں, سارے جاتے ہیں سارا دیکھا, پڑھنا نہیں سمجھنا بھی ہے, روزانہ پڑھنا ہے, روزانہ سمجھنا ہے. تو کریں گے کوشش. نماز جمعہ کا وقت ہو گیا. ایک چھوٹی سی درخواست یہ ہے کہ ہمارے